نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ سورہ کاف کا آج سے آغاز ہوا، 15ویں پارے کی یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی بنی اسرائیل، کل ہم اس کا اختتام ہوا، آج سورہ کاف کا آغاز ہوا۔ پچھلی صورت میں بھی 12 رکوع تھے، اس صورت میں بھی 12 رکوع۔ پچھلی صورت میں بھی 111 آیتیں تھیں، اس صورت میں بھی 111 آیتیں۔ 1577 کلمے اس صورت میں آئیں گے اور 6360 حروف پر یہ پوری صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کا نام سورہ کاف کیوں رکھا گیا؟ کاف کے معنی ہے پہاڑی غار۔ اس صورت کی آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک جو ایک مضمون چلے گا، اس میں اصحاب کاف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اس صورت کا نام اسی مناسبت سے سورہ کاف رکھا گیا۔ سورہ کاف کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں، 3 فضائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے کہ سورہ کاف پڑھنے سے گھر میں سکون ہوتا ہے اور برکت نازل ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کاف اس کی تلاوت کی۔ جب وہ پڑھ رہے تھے تو ان کے گھر میں ایک جانور بھی تھا۔ جب وہ تلاوت وہ جانور اس نے سنا تو وہ بدکنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے کہ جانور بدک رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا کہ وہ تلاوت کے وقت جب تلاوت کر رہے تھے تو ایک پورا ان کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک بادل ہے کہ جس نے ڈھانپ کر رکھا۔ صبح کے وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے یہ پورا واقعہ ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ فرمایا وہ بادل سکینہ تھا کہ جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ یعنی سکینہ کہتے ہیں کہ رحمت جس وقت اتر رہی ہو تو قرآن پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، قرآن سننے والے پر بھی اللہ کی رحمتیں، قرآن کو سمجھنے والے پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک یہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سورت کی یعنی سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا، یعنی اسے زبانی یاد کر لے گا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی دجال اگر آ بھی گیا تو جس نے اس سورت کی 10 آیتیں یاد کی بھی ہوں گی، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ دجال ایک کانا شخص ہوگا جو قرب قیامت سے پہلے آئے گا، اور اس کا پورا ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ کس طرح اس نے ایک جنت بنائی ہوگی، دوزخ بنائی ہوگی، اور وہ ایک پورا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسری حدیث پاک سنیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن، جیسے کل آ رہا ہے، آج شب جمعہ لگ گئی، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک، یعنی آج کل جمعے کو تلاوت کی تو آئندہ جمعے تک، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ یعنی یہ اس کی برکت ہے کہ اسے ایک نور مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین، کیونکہ آج ہم شب جمعہ ہی اس کی آغاز کر رہے ہیں، اللہ اس سورت کے ایک ایک حرف کا ہمیں نور عطا فرمائے۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ رکھا۔ اس سورت کی ابتدا میں اس کی تفسیر سماعت کے لیجیے۔ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی حمد
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن پاک کی شان سے کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا۔ فرمایا کہ جو اس کی بہترین نعمت اور بندوں کے لیے نجات و فلاح کا سبب ہے، اور فرمایا کہ اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ کس طرح؟ فرمایا نہ اس قرآن میں تمہیں لفظی غلطی ملے گی اور نہ خرابی، نہ معنی کے لحاظ سے، نہ اس کی آیتوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کی الحمدللہ الذی انزل سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا بندہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں ہے کہ حضور کو اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کہ حضور کو اللہ کی اولاد کہنا شروع کر دیا جائے، جیسے کہ عیسائیوں نے اپنے نبی کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر، تو یہاں بندہ خاص سے مراد میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام مراد ہیں۔ دوسری بات، قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے قرآن کی شان بیان کی کہ قرآن کریم کا نازل ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید دو لحاظ سے نعمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت۔ اب حضور کے لیے کیسے نعمت؟ تو سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعمت اس طور پر کہ اس مقدس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو توحید اور اللہ کی پاکی نیز اللہ کی صفات جلال اکرام کے عالم کے جتنے علوم کے اسرار ہیں، تو فرمایا کہ ان سب کے علوم کے اسرار پر اللہ نے مطلع کیا۔ فرشتوں، انبیاء کے احوال، قضاء اور قدر کے احوال، اسی طرح اس عالم سفلی یہ زمین کا کہتے ہیں اور عالم علوی آسمان کو کہتے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں عالم سفلی کے احوال کا عالم علوی کے احوال سے کیا تعلق ہے، اس کے اسرار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اسی طرح عالم آخرت کے احوال کا، عالم دنیا کے احوال کے جو اسرار ہیں وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اسی طرح عالم جسمانیات سے، عالم روحانیات سے جو عالم مربوط ایک پورا اس کا نظام ہے، اس کی کیفیات کیسی ہیں، فرمایا کہ ان کے تمام کے اسرار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور یہ بے شک فرمایا کہ یہ چیزیں عظیم ترین نعمتوں میں سے ہیں، یہ حضور کے لیے اس طرح نعمت۔ اب ہمارے لیے کیسے نعمت، اس حضور کی امت کے لیے یہ کتاب کیسے نعمت؟ تو فرمایا کہ نعمت اس طور پر کہ یہ کتاب پابندیوں، احکامات، وعدہ، وعید، ثواب، عذاب، ان تمام چیزوں کے بیان پر یہ قرآن کریم مشتمل ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کتاب انتہائی اعلیٰ درجے کی اللہ کی کامل کتاب ہے۔ تو فرمایا اس کتاب سے ہر ایک اپنی اپنی طاقت اور فہم کے مطابق نفع حاصل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ فقہاء، علماء اور جو علماء ربانی جین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، آپ دیکھ لیجئے 1400 سال سے ہر ایک نے اپنے اپنے وہ جو اللہ نے انہیں قابلیت دی، جو صلاحیت دی، اس کے مطابق انہوں نے کس طریقے سے اس سے نفع اٹھایا اور آج بھی اٹھا رہے ہیں، اور قیامت تک اس کا فیضان قرآن کا جاری رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے کہ جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے۔
یہ 3 آیات میں کا مختصر خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید جو ہے وہ بندوں کی دینی اور دنیاوی تمام مصلحتیں جتنے بھی ہیں فرمایا کہ اس کو قائم رکھنے والی انتہائی معتدل کتاب ہے۔ اور اسے کیوں نازل کیا؟ تو فرمایا کہ اسے اس لیے نازل کیا تاکہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب کے ذریعے اللہ کی طرف سے کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ وہ ایمان لے کر آ جائیں۔ اس کتاب میں عذاب کو بیان کیا گیا تاکہ وہ اپنے کفر کو چھوڑ دیں۔ اور فرمایا کہ جو مومن ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ قرآن ان مومنوں کو اچھے ثواب کی خوشخبری دیتا ہے۔ اچھا ثواب کیا ہے؟ تو فرمایا اچھا ثواب وہ جنت ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، اور وہ اچھا ثواب یہ ہے کہ جنت کوئی عارضی نہیں ہوگی، بلکہ جو جنت میں چلا گیا مومن تو وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے اللہ یہودیوں اور عیسائیوں اور ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اپنا بچہ بنایا ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ قرآن ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے نازل کیا تاکہ وہ اپنے اس قول سے رجوع کریں کہ جو وہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور اگلی بات یہی اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ یہ جو اللہ کے لیے بچہ ثابت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا، کتنا بڑا بول ہے کہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بچہ نہیں بنایا۔ اس بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں نہ انہیں خود کچھ علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ صرف اس عقیدے کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس پر ان کے باپ دادا تھے، یعنی پیچھے سے جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے جو ان کے باپ دادا نے کہا یہ اسی پر چل رہے ہیں۔ فرمایا علم تو اس بات کا تقاضا ہی نہیں کرتا کہ اللہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے بچے کا ہونا فی نفس ہی محال ہے، ناممکن ہے۔ اور فرمایا کہ انہوں نے اس بات میں بغیر کسی غور و فکر کے ان چیزوں میں صرف اپنی محض جہالت کی وجہ سے یہ بات کہی کہ جو اللہ کے لیے ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے لیے محال ہے۔ فرمایا یہ ان کی جہالت ہے، اور اللہ کے لیے بچہ بولنا قرآن کہتا ہے یہ کتنا بڑا بول ہے کہ جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی شان میں بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں اور اس بات کے سچ ہونے کا امکان تک نہیں۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ کافر ایمان نہیں لاتے اور وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے اور اپنے ان قول سے رجوع نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے پر نہایت میرے محبوب رنجیدہ ہوتے ہیں، غم کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ محبوب آپ ان بے ایمانوں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر رنج و غم نہ کیجئے کہ آپ اتنا رنج و غم کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ان کے غم کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالیے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ یہاں سے علماء نے کہا اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جذبہ تبلیغ تھا، کیا امت پر حضور کی رحمت تھی، کیا شفقت کی انتہا تھی، اور جو اللہ نے حضور کو جو منصب رسالت دیا تھا اس منصب رسالت کے حقوق کو انتہائی اعلیٰ طریقے سے حضور ادا کرنے کے لیے، یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ لوگ اتنے خطرناک
کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن کہنے والے، ساحر کہنے والے، شاعر کہنے والے، مجنون کہنے والے اور شریر لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگانے والے، جو میرے آقا کو گالیاں دیتے تھے، جو دیوانہ کہتے تھے، جو دیوانہ دیوانہ کا شور مچانے والے، راستوں میں کانٹے بچھانے والے، حضور کے جسم مبارک پر نجاست ڈالنے والے، حضور کو کبھی مل جائیں تو دھکے دینے والے، اور حضور کی نازک گردن میں کبھی میرے آقا حالت نماز میں ہو تو حضور کی گردن میں اپنی چادر کو پھنسا کر اس کا پھندا ڈالنے کی کوشش کرنے والے، ان کے ساتھ حضور کا یہ شفقت والا رویہ کہ یہ ایمان لے کر آ جائیں، یہ میرے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ان کے لیے کہ وہ بے ایمان جو وہ ایمان لے کر آ جائیں، ایمان کے نور سے منور ہو جائیں۔ یہاں سے پتہ چلا اس بات کو، اور صرف ان کا اتنا ہی جرم نہیں بلکہ انہوں نے حضور کے صحابہ کو بھی کیا کیا تکلیفیں نہیں دی۔ اس روشنی میں علماء کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی، اب علماء کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سب مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر ایسا درد ہے حضور کی طرح؟ کیا ہمارے اندر ایسا ہے کہ جب ہم یہ جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مسلمان بے راہ روی کا شکار، مسلمان اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس سے دور ہے، اور یہودی، عیسائی، کافر کہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اور جو آج ہمارے معاشرے میں رسم و رواج کی جو پیروی اور مسلمانوں میں جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، جو عریانی پھیلائی جا رہی ہے، کیا ان کی اصلاح پر ہمارے لیے ہمارے دل میں بھی کوئی ایسا درد اٹھتا ہے؟ نہیں اٹھتا۔ اگر نہیں اٹھتا تو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ہمارے لیے بھی یہ درد ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم جس کی اصلاح کر سکتے ہیں، جس کو راہ راست پر ہم لا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے تو ہم اس کو غلط کرتے ہوئے چھوڑ دیں۔ جتنا ہمارے لیے ممکن ہے ہم اس کے لیے کوشش کریں، پہلے ہم اپنے گھر سے اصلاح کریں، پھر جو ہمارے ماتحت ہیں پھر ہم ان کے لیے اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا، درود پاک پڑھا، نماز عشاء ادا کی، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، مالک یقین کی دولت عطا کر دے، صبر شکر کی، اپنی معرفت کی، اپنے حبیب کی معرفت کی دولت عطا کر دے، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا کر دے۔ اللہ قرآن پاک کا نور عطا کر دے، قرآن پاک کا فیضان عطا فرما، قرآن پاک کو ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی وہ صلاحیت، وہ قابلیت عطا کر دے، غور و فکر کی وہ توفیق عطا کر دے۔ مالک تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، اپنا فضل و کرم عطا کر دے۔ سورہ کہف کی برکت سے اللہ، سورہ کہف نور والی صورت ہے، رب کریم اس سورہ کہف کو ہر جمعے کے دن ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اس سورہ کہف کو ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، آسان کر دے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ان میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔